السلام علیکم، بول نیوز میں میں ہوں جواد کمال اور میں ہوں سعدیہ سیمسن۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، کرتے ہیں 9 بجے کے بلیٹن کا باقاعدہ آغاز۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کوئی شک میں نہ رہے، فتنہ الخوارج کے خلاف متحد ہیں۔ ملک کے امن کو خراب کرنے کی کسی بھی کوشش کو بھرپور فیصلہ کن قوت سے نمٹا جائے گا۔ سپہ سالار نے دورہ پشاور کے دوران 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ کہا کہ ہم بحیثیت قوم برائی کی قوتوں کے خلاف متحد کھڑے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی کامیابیوں پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ فتنہ الخوارج کے خلاف ہم سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے 2 ٹوک بتا دیا۔ دورہ پشاور کے دوران آرمی چیف نے واضح کیا کہ ملک کے امن کو خراب کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف بھرپور فیصلہ کن قوت سے نمٹا جائے گا۔ دشمن خوف اور انتشار پھیلانے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دشمن عناصر کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے اور ان کی نقصان پہنچانے کی صلاحیت کو ختم کر دیا جائے گا۔ دورے کے دوران سپہ سالار کو سیکیورٹی صورتحال اور فتنہ الخوارج کے خلاف جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور بھی شریک ہوئے۔ آرمی چیف نے پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے غیر متزلزل عزم اور بے مثال قربانیوں کو سراہا۔ دہشت گرد نیٹ ورکس کو ختم کرنے اور ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سپہ سالار نے سیاستدانوں سے علیحدہ ملاقاتیں بھی کیں۔ آرمی چیف کے اس بیان کے ساتھ یہ بھی جانیں کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ بلوچستان کے ضلع کچھی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے، جس میں 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ پاک زمین پر ناپاک وجود ناقابل قبول، سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کا قلعہ قمع کرنے کا عزم۔ بلوچستان کے ضلع کچھی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ، ملک دشمنوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے، 27 ملک دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گرد معصوم شہریوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف دائر ریفرنس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر ہو گیا۔ فیصلہ اب 17 جنوری کو سنائے جانے کا امکان ہے۔ بڑے کیس کے بڑے فیصلے کا انتظار مزید طویل ہو گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 17 جنوری تک مؤخر۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی۔ ملزمان کی عدم پیشی پر جج ناصر جاوید رانا نے اظہار برہمی کیا۔ کہا کہ صبح 8:30 بجے سے عدالت میں موجود ہوں۔ بانی PTI اور بشرا بی بی دونوں ہی پیش نہیں ہوئے، ان کے وکلاء بھی غیر حاضر ہیں۔ دستخط شدہ فیصلہ میرے پاس ہے۔ عدالت نے ملزمان کی عدم پیشی کے باعث فیصلہ 17 جنوری تک ملتوی کر دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ مؤخر، وفاقی اور صوبائی وزراء کا رد عمل بانی PTI کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ عطا اللہ تارڑ بولے کہ فراڈ ٹرسٹ کے ذریعے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا۔ طلال چودھری، شرجیل انعام میمن، فیصل کریم کنڈی اور ملک احمد نے بھی بانی PTI کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ مؤخر، وفاق اور صوبائی وزیروں نے بانی PTI پر تنقیدی نشتر برسا دیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا بانی PTI نے تاخیری حربوں میں PhD کر رکھی ہے، اربوں روپے معاف کرنے کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ جو تاخیری حربے استعمال کرنے کی روایت ہے عدالتی کیسز کے اندر، اس پہ بانی چیئرمین PTI نے تو میرا خیال ہے PhD کی ہوئی ہے۔ اب یہ اتنی بڑی کرپشن ہے کہ تاریخ میں آپ کو اس کی مثال کم ملے گی کہ کابینہ نے اس طرح اربوں روپیہ کسی کا معاف کیا ہو۔ سینیٹر طلال چودھری بولے کرپشن کو اسلامی ٹچ دینا بانی کا طریقہ واردات ہے۔ ٹرسٹ بنا کر میاں بیوی شامل ہوتے ہیں اور ان دونوں کو ٹرسٹ سے بھی فارغ کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایت ان کا اسلامی ٹچ دینا ان کی سیاست کا حصہ ہے۔ وزیر اطلاعات سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے مؤخر ہونے پر سابق اٹارنی جنرل اور ماہر قانون اشرف اوصاف نے کہا کہ بدقسمتی سے اس ٹرائل کو شروع سے ہی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ اس کیس میں بڑے شواہد موجود ہیں۔ ادھر ماہر قانون حافظ احسان نے کہا ٹرائل مکمل ہونے پر فیصلہ اوپن کورٹ میں سنایا جاتا ہے۔ اگلی سماعت پر بھی ملزمان پیش نہ ہوئے تو عدالت فیصلہ سنانے کی مجاز ہوگی۔ انفارچونیٹلی جو میں یہ دیکھ رہا ہوں، اس ٹرائل کو پہلے دن سے ہی کسی نے بھی اس کو سیریسلی نہیں لیا۔ یہ واقعی ایک ایسا کیس ہے جس کے اندر اتنی بڑی شواہد موجود ہیں۔ یہ تو کورٹ کی ثوابدید ہے، کورٹ کے پاس
کیا شواہد آئے ہیں میں اس میں وکالت نہیں کر رہا، اور یقیناً بہت جید اور بہت ہی قابل سلمان اکرم راجہ صاحب اور ان کی ٹیم ہے، لازمی طور پہ وہ اچھا مشورہ ہی دیں گے۔ آج جو فیصلہ سنایا جانا تھا اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکشن 366 کرمنل پروسیجر کوڈ کا ہے، اس کے اندر اگر ٹرائل مکمل کیا جاتا ہے تو ججمنٹ کو آپ نے اوپن کورٹ کے اندر اناؤنس کرنا ہوتا ہے، اور اوپن کورٹ کے اندر جب آپ اناؤنس کرتے ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی ایکیوزڈ اس وقت قومی اسمبلی اجلاس میں اراکین کا اظہار خیال، تحریک انصاف کے ممبران سے برداشت نہ ہوا، اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ وزیر اعظم نے احتجاج کا قصہ سنایا، آج اپوزیشن نے خوب اپنایا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج بھی اپوزیشن نے شور شرابہ اور ہلڑ بازی کی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ کی زیر صدارت شروع ہوا، جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے نقطہ اعتراض پر کہا پی ٹی آئی والے خود مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں، ایوان کو چلانا اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس ماحول میں مذاکرات کسی قسم کے ہو سکتے ہیں؟ مجھے ایکیوز کیا جاتا ہے کہ میں مذاکرات کے خلاف ہوں، یہ خود خلاف ہے۔ یہ جو انہوں نے بیہیویئر کیا ہے، کسی مذاکرات کی کامیابی میں وہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اولین فرض یہ ہے فریقین کا کہ اس ہاؤس کو چلائیں۔ یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس ہاؤس کو چلانے کی، ان کی بھی ذمہ داری ہے اس ہاؤس کو چلانے کی۔ تحریک انصاف کے ممبران سے سچ برداشت نہ ہوا تو واک آؤٹ کرنے میں عافیت جانی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہاؤس ایسے نہیں چلے گا، ملک سے باہر بیٹھے پی ٹی آئی کے لوگ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آپ اسپیکر کو ایڈریس کریں، آپ مہربانی کریں، اس طرح نہیں چلے گا ہاؤس جس طرح آپ لوگ چاہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک شخص یہاں سے فرد واحد اٹھے اور پورے ہاؤس کو ڈکٹیٹ کرے کہ ہاؤس کس طرح چلنا ہے۔ اس طرح ہاؤس نہیں چلے گا۔ ملک سے باہر بیٹھے ان کے نمائندے جو پیسے لیتے ہیں غیر ملکی ایجنٹوں سے، وہ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں کہ جی پاکستان میں میسیکر ہو گیا، اسلام آباد میسیکر۔ قومی اسمبلی میں قادر پٹیل نے بانی پی ٹی آئی کو جیب کترا قرار دے دیا۔ طنزیہ کہا کوئی تو بانی پی ٹی آئی کی بات مان لے۔ یہ اپوزیشن جو نعرے لگا رہی ہے، آیا ان کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا سر؟ ان کا کہنا ہے کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو، یہی وہ بول رہے نا، اس کو رہا کر دو، غریب جیب کترا گھر چلا جائے گا اور یہ بھی خاموش ہو جائے گی۔ تو ان کا مطالبہ کوئی تو مان لینا سر۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 14 جنوری دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ سیاست میں فتنہ، فساد، نفرت، لڑائیاں چل رہی ہیں، تعصب رکھنے والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے تقریب سے خطاب میں کہا قومیت کا نعرہ لگانے والے خود کو لبرل بھی کہتے ہیں، کوئی قبول کرے یا نہیں، ہمیں جد و جہد جاری رکھنی ہے۔ یہاں تو قومیت کے نعرے بھی لگتے ہیں، اور جو قومیت کا نعرہ لگاتا ہے اور پھر قومیت کو مقابلہ دوسری قومیت کے، یہ لوگ اپنے آپ کو لبرل بھی کہتے ہیں۔ تو سوائے تعصب اور تنگ نظری کی تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو آزاد خیال بھی کہتے ہیں۔ سیاسی معاملات ہیں، روزمرہ کے مسائل ہیں، چلتے رہتے ہیں، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، کبھی اتار، نشے و فراز ہیں، چل رہے ہیں، لیکن اسی میں ہم نے سفر کرنا ہے۔ جو آئین اور قانون کا راستہ ہے، جو اعتدال کا راستہ ہے، وہ پاکستان کے علماء کی اجماعی رائے کے نتیجے میں، اگر کچھ لوگ جذباتی ہو کر اس سے منحرف ہو رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ 3-4 سال مقدمات کی وجہ سے بڑے سخت تھے، وہ وقت گزر گیا جب ججز نے ایک دوسرے کے خلاف پوزیشن لی ہوئی تھی۔ چیف جسٹس پاکستان کا عدالت عظمیٰ سے متعلق اہم بیان، انہوں نے کہا کہ آج سپریم کورٹ کا ہر جج آزاد ہے، کیس اپنے انداز سے بنایا۔ انہوں نے کہا عہدے کے لیے میرا تقرر اتنی جلدی کیا گیا کہ نیا سوٹ بھی نہیں خرید سکا۔ ججز کو بریکٹ نہیں کیا جائے، تنقید کریں لیکن تعمیری۔ وہ وقت گزر گیا جب ججز ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی پریس ایسوسی ایشن ممبران سے ملاقات میں کھل کر باتیں، کہا سپریم کورٹ کی سمت کو تبدیل کر کے انصاف کی فراہمی بہتر کی جا سکتی ہے، ہمارا ہر جج آزاد ہے۔ یحییٰ آفریدی نے بتایا میرے چیف جسٹس بننے کا فیصلہ اتنی جلدی میں ہوا کہ نیا سوٹ بھی نہیں خرید سکا۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس نے ملاقات میں لاپتہ افراد کا ذکر کیا، کہا مسنگ پرسنز کے معاملے نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا اے ڈی آر پر جسٹس منصور نے بہت کام کیا، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آرٹیکل 191 کے ذریعے عدالت سے دائرہ اختیار چھینا گیا، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس عدالت سے دائرہ اختیار واپس لیا جا سکتا ہے۔ چھینا گیا۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عدالت سے دائرہ اختیار واپس کیسے لیا جا سکتا ہے۔ کسٹم ایکٹ کی آئینی حیثیت کیس کی سماعت پر جسٹس منصور کے سوالات۔ استفسار کیا کہ معاملہ آئین کی تشریح کا ہے۔ اس عدالت کے اندر الگ بینچ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ وکیل صلاح الدین نے کہا کہ جب آئین معطل تھا تو عدالت نے اس طرح کے اقدامات کو قبول نہیں کیا۔ سخت مزاحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدلیہ کی آزادی کا دفاع کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کرم میں خیبر پختونخوا حکومت نے بنکرز کی مسماری کا آغاز کر دیا ہے اور بالیش خیل اور خار قلعے میں ایک ایک مورچہ مسمار ہو چکا ہے۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف کہتے ہیں اپیکس کمیٹی اور امن و معاہدے کی روشنی میں تمام بنکرز مسمار کیے جائیں گے۔ کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات جاری، پارا چنار جرگے کے فیصلوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ضلع میں مرحلہ وار بنکرز مسمار کرنے کے عمل کا آغاز کر دیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فراز مغل کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر بلشیخ اور خارقلے میں فریقین کا ایک ایک مورچہ مسمار کیا گیا ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ جرگے کے تمام فیصلوں پر منوعن عمل کرایا جائے گا۔ قیام امن کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ کراچی کے مزید 3 نوجوان کچے کے ڈاکوؤں کے جھانسے میں آ کر اغوا ہو گئے ہیں۔ زنجیروں سے بندھی نوجوانوں کی ویڈیو اہل خانہ کو بھیجی گئی ہے۔ 2 کزن سمیت 3 نوجوانوں کے اغوا کا مقدمہ تھانہ رضویہ میں درج کروایا گیا ہے اور اس حوالے سے نوجوان آن لائن صوفہ کارپیٹ کلیننگ کا کام کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ نوجوان 2 جنوری کی شب بذریعہ بس کراچی سے گھوٹکی روانہ ہوئے تھے۔ ڈاکو رہائی کے عوض 20 لاکھ روپے فی نوجوان مانگ رہے ہیں۔ لاہور کے علاقے شاد باغ میں ڈکیتی، 3 ڈاکوؤں نے 7.5 لاکھ روپے سے زائد کے موبائل اور نقدی لوٹ لی ہے۔ ڈکیتوں نے گن پوائنٹ پر شادرہ میں پیٹرول پمپ پر واردات کی، 42 لاکھ روپے کی نقدی اور موبائل فون چھین لیے۔ اور اب یہ بتائیں کہ وزیر محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا وفد آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کرے گا۔ آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج کی تمام شرائط پوری کرنے کے لیے پرامید ہے۔ بلومبرگ کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ چینی مارکیٹ میں پہلے پانڈا بانڈ کے اجراء کا پلان ہے جس سے $25 کروڑ تک حاصل ہو سکیں گے۔ آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج کی تمام شرائط پوری کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ مالیاتی ادارے کا وفد آئندہ ماہ $1 کروڑ تک حاصل ہونے کی امید ہے اور یہ فنڈ اگلے 6 سے 9 ماہ میں ملنے کا امکان ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کی ہے جس میں مزید بہتری کی توقع ہے۔ اس طرح پاکستان بین الاقوامی بانڈ مارکیٹ سے فنڈ حاصل کر سکے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف ٹیکس بیس میں اضافے کا خواہاں ہے اور ہمارا ہدف ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 10 سے 10.3% کرنا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا معیشت کا بنیادی ڈی این اے تبدیل کرنے پر توجہ مرکوز ہے۔ وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کی سربراہی میں سعودیہ میں فیوچر منرلز فورم میں پاکستانی وفد کی شرکت۔ فورم 14 سے 16 جنوری تک ریاض میں منعقد ہوگا۔ دنیا بھر سے معدنیات کی کمپنیاں اور وزراء اس فورم میں حصہ لے رہے ہیں۔ فورم کے دوران منسٹریل پینل میں پاکستانی منرل شعبے میں موجود مواقع اور جاری اصلاحات کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا جائے گا۔ پاکستان کی منرل شعبے کی سرکاری اور نجی کمپنیاں پاکستان پویلین میں نمائش بھی کریں گی۔ ہمارا ٹارگٹ ہے شہر میں آئیڈیل نظام بنائیں، تنقید کی سیاست کو ختم کر کے تعمیر و ترقی کی سیاست کی جائے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے میڈیا سے گفتگو کی اور بولے ریڈ لائن منصوبے میں تاخیر پر شہریوں سے معذرت خواہ ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے اپنے اختیارات اور وسائل کو استعمال کر رہے ہیں، اپوزیشن ساتھ دے، عوام کی بھرپور خدمت کر سکیں گے۔ کی وجہ سے یونیورسٹی روڈ پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، لیکن یقین جانے کوئی حکومت جان بوجھ سے نہیں چاہتی کہ مشکلات ہوں۔ کچھ تکنیکی مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ مسائل ایگریویٹ ہوئے ہیں۔ جو ابھی تک کی ٹائم لائن ہے جو مجھے بتایا گیا، پچھلے دنوں جو بورڈ میٹنگ ہوئی تھی میں خود گیا تھا، اس کے اندر 2 سال لگیں گے اس منصوبے کو مکمل ہونے میں، کہ اس کے اندر کوئی لاپرواہی یا کوئی سلو پیس ڈیولپمنٹ کا نہیں ہونا چاہیے۔ جو تکلیف ہو گئی ہے لیکن موونگ فارورڈ یونیورسٹی روڈ کی جلدی بحالی کر دی جائے اور لوگوں کو جو فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی نیت تھی ہماری حکومت کی، اس فیسلٹی کو پرووائڈ کرنے میں ہم سب کامیاب ہو سکے۔ اگر غلطی کرتے ہیں تو اس سے معذرت خواہیں، تنقید کریں، لیکن تنقید کریں تصحیح کے لیے، بہتری کے لیے۔ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ عوام دھول مٹی کے ساتھ شہر میں اذیت ناک سفر کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت 16 ترجمانوں کے ساتھ 16 سنگھار کر رہی ہے۔ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف علی خورشیدی نے کہا 1 درجن سے زائد معاونین خصوصی اور 2 درجن سے زائد پارلیمانی سیکریٹری رکھ کر جیالوں کی روزگار فراہم کیا جا رہا ہے۔ دھوس، جبر اور دھاندلی جعلی سرکار کی 1.5 دہائی کی کہانی ہے۔ لوگ بنیادی سہولیات سے محروم یہ ترجمانوں اور یہ معاونین خصوصی کی فوج جمع کر رہے ہیں۔
गफलत और लापरवाही ने एक और घर उजाड़ दिया है। कराची गुलिस्तान जौहर में ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल किया है। तेज रफ्तारी ने एक और जान ले ली, मेहनत कश की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में राबिया सिटी के करीब अंदोहनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मैकेनिक की दुकान में जा घुसी, मोटरसाइकिल मैकेनिक को कुचल डाला। अफसोसनाक वाकये में 2 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में ले लिया, थाने मुंतकिल कर दिया गया। वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के प्लेयर्स ड्राफ्ट में कराची किंग्स ने प्लैटिनियम कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर को मुंतखब कर लिया। वार्नर PSL के महंगे तरीन क्रिकेटर होंगे। डैरल मिचेल, मार्क चैपमैन, टॉम कोहलर, मैथ्यू शॉट और फिन एलन मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा बन गए। लाहौर के हजूरी बाग में PSL ड्राफ्ट की तकरीब, क्रिकेट सितारों की कहकशां उमड़ आई। प्लैटिनम कैटेगरी के पहले राउंड में तमाम फ्रेंचाइजेज ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को चुना। पहली बारी में लाहौर कलंदर्स ने डेरल मिचेल का इंतखाब किया। कराची किंग्स ने जारे मिजाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को चुना। वार्नर PSL में महंगे तरीन प्लेयर होंगे। मुआवजा कम अज कम $3 लाख होगा। कोयटा ने मार्क चैपमैन, जबकि पेशावर ने टॉम कोहलर को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। मुल्तान ने माइकल ब्रेसवेल और इस्लामाबाद ने मैथ्यू शॉट का इंतखाब किया। राउंड 2 में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने फहीम अशरफ और फिन एलन का इंतखाब किया। कराची किंग्स ने एडम मिलने और अब्बास अफरीदी को चुना। डायमंड कैटेगरी की पहली पिक में कराची ने खुशदिल शाह को पिक किया। जल्मी ने कॉर्बन बोश और मोहम्मद अली, इस्लामाबाद ने जैसन होल्डर और लाहौर ने कौशल परेरा को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। कौमी टीम के बैटर कामरान गुलाम और ऑलराउंडर आमिर जमाल गोल्ड कैटेगरी के पहले राउंड में पिक हो गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को मुल्तान, जबकि बांग्लादेश के नाहिद राना और हुसैन तलहत को पेशावर ने स्क्वाड का हिस्सा बनाया। PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब में व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स दिए गए। मोस्ट वैल्यूबल खिलाड़ी का अवार्ड शादाब खान के नाम रहा। बाबर आजम को PSL के बेहतरीन बैटर का फैन चॉइस अवार्ड दिया गया। इंग्लिश बैट्समैन जेसन रॉय को बेहतरीन इनफरादी बैटिंग में फैंस चॉइस अवार्ड दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी को PSL के बेहतरीन बॉलर का फैन चॉइस अवार्ड मिला। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।